بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہے۔ ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانیاں دینی پڑے گی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، ہمارے حوصلے بلند ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں گلیکسی ٹی وی۔ آج کی اسپیشل ویڈیو قیام پاکستان کے حوالے سے ہے۔ قیام پاکستان تاریخ کے آئینے میں 1600 سے لے کر 1947 تک پاکستان کیسے بنا، جدوجہد کیسے شروع ہوئی، تاریخ کے آئینے میں۔ سن 1600 میں برطانیہ کے چند امیر اور سیاسی تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور ملکہ سے اجازت لینے کے بعد بری صغیر پاک و ہند میں تجارت کا آغاز کیا۔ شروع میں ان کا مقصد تجارت تھا، لیکن بعد میں جا کر ان کا مقصد ہندوستان پہ قبضہ کرنا تھا۔ مغل حکمرانوں نے ان تاجروں پر اعتماد کیا اور ان کو کافی مراحت سے نوازا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان تاجروں نے ہندوستان کے کمزور حصوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مغل حکمران اور ان کی حکومت اپنی دنیاوی عیاشیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اس لیے وہ انگریزوں کے چالاکیوں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلے حملہ سندھ پہ ہوا۔ 1843 میں میالی کے مقام پر فیصلہ کن لڑائی ہوتی ہے اور انگریز فتح یاب ہوتے ہیں۔ کشمیر پر بھی قبضہ کیا جاتا ہے اور انگریز کشمیر کو 75 لاکھ کے عوض راجہ گلاب سنگھ کو بیچ دیتے ہیں۔ بہت ہی کم وقت میں بری صغیر ان کے قبضے میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد مختلف جگہوں پر انگریزوں کے خلاف بغاوت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 10 مئی 1857 کو مسلمان اور ہندو مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ کا آغاز کرتے ہیں، جسے جنگ آزادی کا نام دیا جاتا ہے، مگر اس جنگ میں انگریزوں کو فتح نصیب ہوتی ہے اور جنگ کے بعد انگریز ظلم و ستم کا آغاز شروع کر لیتے ہیں۔ چونکہ جنگ آزادی میں مسلمان آگے تھے، اس لیے انگریزوں کے ظلم کا نشانہ بھی خاص طور پر مسلمان بنے۔ کئی شہروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو سرعام پھانسی دی جاتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان سماجی، معاشی، تعلیمی اور نوکریوں کے لحاظ سے بھی کافی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مسلمان انگریزوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور ان کو مستقبل کافی تاریک نظر آتا ہے۔ ایسے حالات میں سر سید احمد خان میدان میں اترتے ہیں اور مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بہت سے تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ علی گڑھ کالج کی بنیاد بھی رکھی جاتی ہے، جو ایک نہایت سنگی میل بھی بعد میں جا کر یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اپ گریڈ ہو جاتی ہے۔ 1866 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع جنم لیتا ہے اور سرکاری دفاتر میں اردو کی جگہ ہندی کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہندو اور مسلمان میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انگریز ہندو اور مسلمانوں میں مذہبی اختلافات کو ہوا مل جاتی ہے۔ اس وقت کانگریس ہی ایک بڑی سیاسی جماعت تھی جو مسلمانوں اور ہندوؤں کی نمائندگی کرتی تھی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ 1858 میں سر سید احمد خان کی انتقال کے بعد مسلمانوں کے پاس سیاست دانوں کی ایک خاصی ٹیم تیار ہو چکی تھی۔ اب حالات ایسے بن گئے تھے کہ مسلمانوں کو سیاسی قیادت اور پارٹی کی اہم ضرورت محسوس ہوئی۔ 1 اکتوبر 1906 میں مسلمانوں کا ایک وفد وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا اور آزادانہ جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔
اس کے بعد دسمبر 1906 میں مسلمانوں نے اپنے الگ سیاسی جماعت کی تشکیل دی اور سر آغا خان اس کے پہلے پریزیڈنٹ بنے۔ نام مسلم لیگ رکھا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو مسلم فسادات میں بھی شدت آ گئی تھی۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ کا حصہ بنے۔ قائد اعظم ہندو مسلمان اتحاد کے سب سے بڑے علمبردار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کی کوششوں سے 1916 میں معاہدہ لکھنؤ ہوتا ہے، جس کانگریس جداگانہ انتخابات پر راضی ہوتی ہے۔ اس دوران جنگ عظیم اول بھی شروع ہو جاتی ہے، جس کے خاتمے پر ترکی کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور عظیم سلطنت عثمانیہ ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ 1919 میں برصغیر کے مسلمان مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے تحریک خلافت کا اعلان کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی برصغیر کی سب سے بڑی تحریک بن جاتی ہے۔ گاندھی بھی اس تحریک میں مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے، لیکن بعد میں اس تحریک سے الگ 1919 میں رولڈ ایکٹ کا نفاذ کیا جاتا ہے برطانیہ حکومت کی طرف سے، جس میں عدالتی کارروائی سے پہلے ہی شک و شبے کی بنیاد پہ لوگوں کو مارنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے بغاوتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپریل 1919 میں انگریز امرتسر میں ایک جلسے پر فائرنگ کر کے 1200 سے زائد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ 1920 سے 1922 تک تحریک عدم اعتماد چلی جاتی ہے۔ 1928 میں قائد اعظم محمد علی جناح 14 نکات پیش کرتے ہیں، جس میں مسلمانوں کی الگ سیاسی نمائندگی اور مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کی بات کی گئی تھی۔ گلیکسی ٹی وی کے معزز ناظرین، 1930 میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کو تمام مسائل کا حل قرار دے کر ایک نئے مسلم وطن کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کے اگلے سال ہی گول میز کانفرنس میں ایک بار پھر علامہ محمد اقبال مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر کانگریس تقسیم کے کسی بھی فارمولہ کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ 1934 میں چودھری رحمت علی ایک پمفلٹ نو اینڈ نیور میں مسلم ریاست کا نام پاکستان تجویز کرتا ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم مایوس ہو کر لندن چلے جاتے ہیں۔ پھر علامہ محمد اقبال اس کو منانے لندن چلے جاتے ہیں، اور علامہ اقبال کی درخواست پر 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح واپس ہندوستان آ جاتے ہیں۔ پھر ساری زندگی قائد اعظم کی مسلمانوں کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ 1937 میں عام انتخابات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں کانگریس 1585 صوبائی نشستوں میں سے 707 جیت، جبکہ مسلم لیگ کے حصے میں 106 سیٹیں آتی ہے۔ اس کے بعد کانگریس حکومت بناتی ہے اور مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ جبکہ 1939 میں یہ کانگریس وزارتیں ختم ہوتی ہے تو مسلم لیگ یوم نجات مناتی ہے۔ 1940 میں مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوتا ہے، جس میں مولوی فضل الحق قرارداد پاکستان پیش کرتے ہیں، جو متفقہ طور پر منظور کر دی جاتی ہے۔ اس اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں 1200 سال اکٹھے رہنے کے بعد مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں ہو سکے، یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں جو بعد میں جا کے دو قومی نظریے کا بنیاد بن، جبکہ اس کے بعد اسلامی وطن کا مطالبہ بڑے زور و شور سے آگے بڑھتا ہے۔ مسلمان الگ وطن کے مطالبے کے لیے تحریکوں کا آغاز شروع کر دیتے ہیں، مگر ہندو اور سکھ تقسیم کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اسی دوران مذہبی فسادات عروج پر ہوتے ہیں۔ 1942 میں کرپس مشن برصغیر آتا ہے، مگر قائد اعظم اور گاندھی دونوں اس کو رد کرتے ہیں۔ 1944 میں ایک معقولیت پسند رہنما راج گوپال اچاری مسلمانوں کے الگ وطن کے مطالبے کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ گاندھی متحدہ ہندوستان پر زور دیتے ہیں، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح الگ وطن کا مطالبہ جاری رکھتا ہے۔ 1945 میں وائسرائے شملہ میں کانفرنس بلاتا ہے۔ جواہر لال نہرو ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں،
सितारा लाल सिंह सिखों की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि इन दोनों का मुतालबा मुत्तहिदा हिंदुस्तान होता है। जबकि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं, जो कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत के मुतालबे पर डटे रहते हैं और किसी भी किस्म की कंप्रोमाइज़ के लिए राज़ी नहीं होते। इस इजलास में मुसलमानों के वज़रा की नामजदगी पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में शदीद इख्तिलाफात सामने आते हैं और इसके साथ कांग्रेस और वासराय कायद आज़म को इस नाकामी का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। इसके बाद लॉर्ड वेनॉल आम इंतखाबात का ऐलान करते हैं। 1945 से 1946 कांग्रेस और मुस्लिम लीग इलेक्शन में उतरते हैं। ये इंतखाबात जुदागाना तरीके पर मुनक्किद होते हैं। पूरे बरसगीर में मुसलमानों के लिए 30 मरकज़ी नशस्तें थीं। मुस्लिम लीग को सब नशस्तों पर कामयाबी मिलती है। इसके साथ साथ सूबाई इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग ने बाकी जमातों को शिकस्त दी। 1945-46 के आम इंतखाबात में कायद आज़म के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। इसके साथ साथ ही पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार हो चुकी थी। सन 1946 में काबीना मिशन प्लान बरसगीर आता है। हुकूमत साजी में शरीक होने के लिए काबीना मिशन प्लान के तमाम तजावीज़ात को मानना पड़ता है, जबकि मुस्लिम लीग इस प्लान से काफ़ी मायूस थी और ये एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर की जा रही थी कि कायद आज़म इस प्लान को मानने से इनकार करेंगे और मुस्लिम लीग हुकूमत साजी में कभी हिस्सा नहीं ले सकेगी। लेकिन कायद आज़म ने इसको मानकर कांग्रेस की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। कायद आज़म के मुतालबे के बावजूद अंग्रेज़ों ने प्लान नाफिज करने से साफ इनकार किया, जिससे मुस्लिम लीग काफ़ी मायूस हो गई थी। इसके साथ साथ 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने यौम रास्त इक़दाम का ऐलान किया। जगह जगह 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन तकसीम हिंद का ऐलान करते हैं। इस मंसूबे के तहत पंजाब बंगाल की तकसीम की जाएगी। जिम्मेदारी रेडक्लिफ के ज़िम्मे लगाई जाती है, जो मुतनाज़ा तकसीम करता है। हुकूमत बरतानिया ने 1948 में बरतानिया राज ख़त्म करने का ऐलान किया था, मगर बरतानिया की हुकूमत ने 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया को आज़ादी दे दी। ऐलान के साथ ही लोगों ने नए ममालिक को हिजरत शुरू कर दी। इस हिजरत के दौरान हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया, जिससे तकरीबन 6 से 7 लाख मुसलमान शहीद हुए और बलाखिर 14 अगस्त 1947 का सूरज आज़ादी का प्याम लेकर तुलू हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त चाहता हूँ इस अपनेपन के साथ ही कि अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।